رجب شریف کے اندر آپ کئی ہستیوں کا ذکر خیر سماعت فرمائیں۔ سیدنا امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت مولا علی اور 90 لاکھ کو جس ہستی نے کلمہ پڑھایا، 6 رجب شریف آپ کی چھٹی شریف ہوتی ہے۔ تو معراج پاک اور بھی کئی ہستیاں ہیں۔ بعض ہستیوں کی جس مہینے کے اندر ان کا عرس ہوتا ہے، ان کے وصال باکمال رجب شریف کے اندر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا اور اسی مہینے میں ہمارے فقہ کے امام سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی وصال ہے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں ہم سیدنا امام اعظم صاحب کا ذکر کریں۔ آئندہ جمعہ پھر اور ہستیوں کا ذکر اس ماہ مقدس میں معراج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم کا معنی بہت بڑا امام، ابو حنیفہ یہ لکھنے کے اعتبار سے کنیت ہے۔ حنیفہ نامی کوئی آپ کی بچی نہیں تھی، وہ قول مرجوح ہے۔ بعض کتابوں میں آیا کہ حنیفہ نامی آپ کی بچی تھی، اس کو محققین نے کہا یہ درست نہیں۔ لکھنے کے اعتبار سے آپ بہت زیادہ دین کے حوالے سے لکھا کرتے تھے۔ جس طرح ابو تراب مولا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، تراب آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ابو تراب کا معنی تراب کے بیٹے، تراب کے ابا، ابو، تو یہ نسبت تعلق کی وجہ سے۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان، سرخ پھول، اور بھی اس کے معنی ہیں نعمان بن ثابت۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 جو ہماری فقہ کے امام ہیں، ہم کون ہیں؟ حنفی، ان کے ہم مقلد ہیں۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر کے اندر زیادہ کون لوگ بستے ہیں؟ حنفی ہیں۔ اور کچھ ممالک کے اندر شافعی ہیں، حنبلی ہیں۔ حرمین شریف کے اندر جو امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو ہم کون ہیں؟ حنفی۔ انہی کی وجہ سے آج ہم اپنے امام کا ذکر خیر کریں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فیض حاصل کیا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں ان سے فیض نہ لیتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف علم ہی پڑھ کر علامہ بن جانا، ان چیزوں کو یاد کر لینا ہی کافی نہیں، تو خاص ہستیوں سے بھی فیض لینا اندر کا جو علاج ہوتا ہے۔ تو فقہ کے جو مسائل ہیں نا، اثر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں نے یہ جو جمع فرمائے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فیض ہے۔ اصل فقہ جعفری یوں سمجھے یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی لوگوں نے ایسے مسائل خود بنا کے روایات اور امام باقر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالا، امام جعفر صادق رضی اللہ ایسے خود ہی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پوری دیانتداری 4 صحابہ سے کم سے ملاقات ہوئی۔ بعض نے 11 بار اور بھی لکھے، 4 تو ہے نا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو حضور علیہ السلام کے 10 سالہ خادم ہیں، اور کئی صحابہ سے ملاقات، ان سے پھر آپ نے روایتیں بھی لی۔ ہماری فقہ کے 4 امام، ان 4 میں جنہوں نے صحابہ سے فیض لیا وہ صرف اور صرف امام اعظم کو۔ باقی جو امام ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ کون ہیں؟ کسی صحابی کو انہوں نے نہیں دیکھا، یہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی۔ اور جس امام کے ہم مقلد ہیں وہ کون ہیں؟ تابعی ہیں، اور بہت بڑے مجتہد اور فقیہ ہیں۔ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، قرآنی کلمات بھی، جو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کے اندر فقاہت نصیب فرما دے، دین کی سمجھ دو۔ اور اسی طرح حدیث ہے جو فقیر ہونا 1000 عابد سے بڑھ کر شیطان پر سخت ہوتا ہے۔ فقیر واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو دن کو روزہ رکھے رات کو نماز، دن کو روزہ رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں دن کو روزہ رکھے، دن کو روزہ رات کو نوافل پڑھے۔ ایسے 1000 عابد مل جائیں، ایک فقیر عالم کا مقابلہ شیطان کو تکلیف ان سے نہیں ہوگی 1000 میں، ایک عالم سے ہوگی۔ کیا وجہ؟ اس نے صرف اپنا راستہ نہیں سیدھا کرنا، ہزاروں کی زندگیوں کو صراط مستقیم پہ لگانا۔ لہذا شیطان زیادہ دشمن شیطان کو تکلیف کس سے ہوگی؟ اس فقیر عالم سے ہوگی۔ فقیر واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ تو دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو ائمہ ہیں، یہ چاروں ائمہ کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ عقائد میں اختلاف، یہ اختلاف ہے کہ ہاتھ ادھر باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے ادھر باندھنے ہیں، یہ اختلاف ہے اور یہ اصولی اختلاف نہیں۔ عقائد میں سارے کیا ہے؟ آپس میں متفق ہے۔ یوں سمجھیے کہ راستے چاروں مدینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی جنوب والے راستے سے آ رہا ہے، کوئی شمال کی طرف سے، کوئی مشرق کی طرف سے، کوئی سارے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ راستے چار اور منزل ایک ہے، آئینے چار ہیں، ایک ہے ریڈ کلر کا، ایک بلیو کلر کا ہے جی، یلو کلر کا ہے جی، ایک گرین کلر کا ہے، لیکن سب میں جو جھلک ہے، چمک ہے، وہ نور مصطفیٰ کی ہے، حضور علیہ السلام کے علم کی ہے۔ تو الحمدللہ ہم خوش بخت ہیں کہ ہم مقلد ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کسی امام کے مقلد نہیں، ہم الحمدللہ تقلید کرنے والے ہیں۔ کس میں؟ تقلید جو ہے عقائد میں نہیں ہوتی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم کسی امام کے اس میں مقلد۔ نمازیں کتنی 5 فرض ہیں، اس میں ہم کسی امام کے مقلد۔ تقلید کن مسئلوں میں ہوتی ہے؟ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں ظاہراً منسوخ نص سے ثابت نہ ہو، قرآن کی تہ اور حدیث کی تہ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو پتا پانی زمین کے نیچے ہے یا نہیں، ہر جگہ برابر ہے، جو آپ کھودیں پانی نکلے، ہر جگہ برابر۔ لیکن یہ تو یقین ہے کہ پانی ہے، ہر جگہ برابر نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تہ میں مسائل ہوتے ہیں، آگے حجاب پردے، کوئی عبارت النص سے سمجھ لیتا ہے، کوئی اشارت النص سے سمجھتا ہے، کوئی دلالت النص سے سمجھتا ہے، کوئی اقتضام نص سے سمجھتا ہے، اور ہر ایک کی وہاں رسائی۔ اللہ نے لوہا تو پیدا کیا، سونے کو پیدا کیا، لیکن زیور تو اللہ نے نہیں بنایا۔ زیور کون بناتا ہے؟ یہ بندوں کی سمجھ پہ اللہ نے چھوڑ دیا کہ بندوں کو میں نے عقل دے دی ہے، اب یہ خود لوہا میں نے بنا دیا ہے، لوہے کی کانیں ہیں، زیورات کی کانیں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح لوہے سے یہ چیزیں تیار کرنا، یہ مشینری بنانا، یا لوہے سے چھری چاقو اور چیزیں بنانا، یہ کس نے بنائی؟ بندوں نے بنائی ہے۔ تو بابا جی کے لیے کرسی، ہاں اچھا درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے، اللہ نے جو عقل عطا فرمائی بہت کمال کی تھی۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کے پھر آگے کیا شروع کرتے ہیں؟ ثنا، پھر تعوذ اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، الحمد شریف، الحمد شریف کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ کے بعد آگے آپ سورت آگے لے آؤ اگلی صاحب، اچھا جی، پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آگے سورت پڑھتے ہیں،
اچھا رکوع میں ہم جاتے ہیں اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی رکوع میں سبحان ربی العظیم. اب ذرا توجہ کریں، سبحانک اللہم پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے. نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر سے لے کر لفظ اللہ سے شروع، لفظ اللہ پہ مکمل. لیکن فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سورت ملانا کیا ہے؟ ثنا پڑھنا کیا ہے؟ آمین کہنا کیا ہے؟ رکوع کے اندر جھکنا کیا ہے؟ تشہد کے اندر پہلے قعدہ میں بیٹھنا کیا ہے؟ آخری قعدہ میں بیٹھنا کیا ہے؟ نہ بخاری میں ملے گا آپ کو، بخاری میں، مسلم میں. یہ جو ہم طالب علموں کو حدیث آخری سال پڑھاتے ہیں، حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. جو کہے بس حدیث ہی ہمارے لیے، یہ کہاں ملے گا؟ یہ فقہ حنفی میں ملے گا. یہ فقہ حنفی میں ملے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں کا 40 بڑے علماء سامنے بیٹھتے تھے مسائل پر. یہ کئی دنوں تک بحث ہوتی تھی دلائل کے ساتھ. اس کے بعد ایک مسئلہ، تو میں 1-2 مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پھر آپ حیران ہوں گے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور طالب علمی تھا. ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک بچی فوت ہو گئی، ایک خاتون نے غسل دیا، جنازہ تدفین ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاتون ماہانہ عارضے میں تھی، مینسز کی کیفیت میں تھی، وہ حیض کی حالت میں تھی. اب مسئلہ پوچھا جانے لگا محدثین سے، محدثین کی جماعت، فقہا کی جماعت کی بتلاؤ غسل ہو گیا یا نہیں؟ عورت کا جسم ناپاک تھا، بچی کا غسل ہو گیا صحیح، اگر نہیں تو ہم دوبارہ جنازہ پڑھائیں. اب جس محدث کے پاس جاتے ہیں وہ حدیث پر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں آج تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا اور حدیث میں بھی نہیں. اس عورت نے غسل کیوں دیا؟ وہ کہتے ہیں جی اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مسئلہ حل فرمائیں. پھر اور کے پاس ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بڑے محدثین سرجو کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جہاں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جس مدرسے میں حدیث پڑھ رہے تھے ان کے استاد محترم کے سامنے بھی یہی مسئلہ پیش ہوا. انہوں نے غور کیا کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں پاتا. آپ سامنے بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں استاد محترم اجازت ہو تو میں عرض کروں. استاد کا جی کتنا خوش ہوا ہو. آپ نے فرمایا بیٹا بتاؤ. عرض کرتے ہیں حضور غسل صحیح ہو گیا، جنازہ بھی ہو گیا. بیٹا دلیل کیا ہے؟ استاد محترم دلیل وہ حدیث ہے جو آپ نے ہمیں کئی بار پڑھائی. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی عارضے میں تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے محبوب کا گھر تھا نا حجرہ مسجد نبی شریف کے ساتھ، فرمایا باہر کھڑے ہو کر نا مصلی مجھے اٹھا دو، مصلی اٹھا دو. تو انہوں نے مصلی حضور علیہ السلام کو اٹھا کے دیا، سر میں تیل بھی حضور علیہ السلام کے لگاتے تھے. پتا چلا اور انہوں نے یہ عرض کی اللہ کے محبوب میں تو ماہانہ عرض میں ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے ہاتھ کو کیا ہے؟ سبحان اللہ. حدیث میں تو اتنا ہے، لیکن حدیث سے سمجھنا، حدیث سے مسئلہ نکالنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی حضور یہی دلیل ہے. استاد کا جی کتنا خوش ہوا سی. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو میں نے ایک مسئلہ اب صراحتاً اب اول سے لے کر آخر تک جو کہے جی میں حدیث کا ماہر اس کو حدیث پاک میں دکھا. سن رہے ہو؟ ایسے نماز کے مسائل ہیں اور بہت سے مسائل ہیں. جی یہ بتاؤ بخاری کی روایت سناؤ، مسلم سے سناؤ، حضرت ابو داؤد سے سناؤ کہ یہ مسئلہ کس درجے کا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کس مقام کا. وضاحت فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ. اور ایسے ہی نماز ہم پڑھتے ہیں جی تو بخاری شریف الحمدللہ کئی سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں بخاری شریف. آپ کو کئی حدیث نہیں ملے گی کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری حدیث میں ایک جگہ نماز آپ کو نہیں ملے گی. تو کہاں؟ قدوری شریف فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز ایک جگہ ملتا ہے. سن رہے ہو جی؟ ایسے ہمارا ہدایہ شریف ہے، 13 سال جو ہے نا
روزہ رکھ کے حضرت علی مرغینانی رحمۃ اللہ نے اس کتاب کو مرتب کیا. یہ قرآن حدیث کی تہ سے مسائل کو نکالنا یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ فقیہ کا. اور اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے کہ فقیہ اگر اپنے اجتہاد سے مسئلے کو ثابت کرے، صراحتاً نہ قرآن میں ذکر ہے نہ نبی کے فرمان میں ذکر ہے، اور وہ ایک علت سمجھ کے اس مسئلے کا حل نکالے، دوسرے امام نے دوسرا حل نکالا، تیسرے نے تیسرا حل نکالا، اب ثواب ہر ایک کو ملتا ہے. ثواب کوشش ہر ایک نے کی، ایک کو دگنا ہوگا، دوسرے کو ایک حصہ ہوگا. جس سے خطا ہو گئی اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں، ثواب اس کو بھی ہوگا. اور جو درست راستے پہ پہنچ گیا ثواب اس کو دگنا ہوگا، دگنا ہوگا. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تقوی کا پہاڑ ہیں. 20 سال تک نفلی روزے رکھے امام اعظم کو، 99 بار اللہ کا دیدار ہوا نیند میں. اللہ کے محبوب کا کتنا قرب نصیب. نعمان بن ثابت، اور ان کے جو دادا تھے نا، اپنے بیٹے کو، ثابت ان کا نام تھا، اٹھا کے مولا علی کی گود میں بٹھایا اور سیدنا مولا علی کو انہوں نے فالودہ بھی کھلایا. تو امام اعظم صاحب کے دادا اپنے بیٹے ثابت، جو امام اعظم صاحب کے والد ہیں حضرت ثابت، حضرت مولا علی کی گود میں بیٹھے تو مولا علی رضی اللہ عنہ دعا فرمائی تھی اس بچے کے لیے، آگے اولاد کے لیے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ مولا علی کی بھی دعا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے فیض حاصل کیا. تو فقہ حنفی کے اندر کتنے مسائل؟ 10 لاکھ کئی ہزار مسائل ہیں اس قسم کے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی، 999 کتابیں انہوں نے لکھی، 900، اور بڑے عجیب و غریب مسائل جو صراحتاً، جہاں تک کہ جو اس دور میں بھی لوگوں کو لا جنحل مسئلے پیش آتے، نہ قرآن بھی خاموش، حدیث بھی، وہ کہتے ایسا کرو امام اعظم صاحب کا کوئی شاگرد ڈھونڈ دو، وہ حل کر دیں گے کسی اصول کے مطابق. مثلا ایک مسئلہ پیش آ گیا تو بادشاہ ناراض ہو گیا، بیوی کو کیا کہتا ہے کہ تو میری ایسی رات، آج کی رات میری بادشاہی سے نکل جا ورنہ تجھے 3 طلاقیں اگر نہ نکلے. اب بیچاری پریشان ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں جو کیا بتائیں. کسی نے کہا امام اعظم صاحب کے شاگرد کو تلاش، مل گئے، انہوں نے حل بھی بتا دیا. فرمایا بی بی آج رات مسجد میں گزار. سبحان اللہ. اب دیکھو نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی، بغداد شریف میں چوری، اس علاقے میں جہاں امام اعظم صاحب رہتے تھے، اور چوروں نے سامان بھی لوٹ لیا، اس کو دھمکیاں دی، مارا پیٹا. خبردار، اس نے پہچان لیا چور کو، ایک چور کو پہچان لیا. اس نے کہا خبردار اگر تو نے میرا نام، ہمارا نام بتایا، اور تو جو ہے نا 3 طلاق کی قسم بھی کھا، اگر تو نے بتایا تیری بیوی کو 3 طلاق ہے. اب وہ بھی کہلوا دیا، اس کو پتہ بھی چل گیا یہ چور ہے. وہ چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضور میں تو پھنس گیا، چور کو پہچان بھی لیا، اب بتاتا ہوں اگر تو بیوی بچتی. مسئلہ حل فرمائے. آپ نے فرمایا ایسا کریں گے، بادشاہ کو کہتے ہیں اعلان کرا دیں، سارے لوگ بڑی مسجد میں آ جائیں جمعہ والے دن. جمعہ کے بعد ایک ایک کر کے تجھے کھڑا کر دیں گے دروازے میں، ایک ایک آدمی گزرے گا اور تو اسے پوچھا جائے گا کیا تیرا یہ چور ہے، یہ تیرا چور ہے؟ تو زبان سے کہنا نہیں ہے، اور جب چور نکلے تو خاموش، زبان سے نہیں بول. بادشاہ کو میں بتا دوں گا، چور بھی ظاہر ہو جائے گا اور تیری بیوی طلاق سے بھی بچ جائے. آپ کے دور کے عظیم محدث ہیں، وہ بیوی پر ناراض ہو گئے، اس نے بھی ایسی دھمکی دے دی. تو امام اعظم صاحب کے پاس ان کی زوجہ محترمہ جو بڑے عظیم حدیث کے ماہر تھے، عظیم محدث تھے، حضور اب کیا کریں، آٹا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا آئندہ ایسی بات کی گھر کے بارے میں مجھے پریشان کیا، ایسی بات کی تجھے 3 طلاقیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا جس پر ان کو نیند ہو نا، وہ آٹا جس میں ڈالتے ہیں گتھلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ باندھ دو ان کی قمیض کے ساتھ. جب وہ سوئے ہوئے، جب اٹھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا گھر میں آٹا نہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایسے حیرت انگیز آپ نے مسائل، مثلا مناظرہ آپ کا ایک جگہ ہونے والا تھا، مناظرہ
کون تھے مناظر سامنے مخالف باطل پرست؟ کون تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے؟ داہیہ تھے۔ یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن رات ایسے ہی۔ داہیہ تھا، مناظرے کے لیے آپ گئے، ذرا لیٹ پہنچے، اس نے کہا دیکھو آپ تو لیٹ آئے ہیں۔ پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میں دریا پہ آیا تو دریا پر جو ہے نا وہ کشتی نہیں تھی دریا میں، تو وہاں درخت تھا، وہ درخت خود بخود گرا اور اس کو خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بنے اور خود وہ کشتی تیار ہو گئی اور خود ہی پانی میں، دریا کے پانی میں چلنے لگی۔ میں اس میں بیٹھا پھر یہاں پہنچا۔ وہ دہریہ کہتا تھا نا خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی خالق نہیں ہے بنانے والا۔ آپ نے ایسی اگلی مثال آگے رکھی، کہنے لگے یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، خود درخت بڑا گرے اور اس کے تختے اور اس کے بعد کشتی بننا بغیر ملاح کے ہو نہیں سکتا۔ فرمایا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، یہی تو سمجھانے آیا ہوں۔ جب یہ نہیں ہو سکتا یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، صبح ہے، شام ہے، سورج آ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن رات ہے، یہ سارا سلسلہ خالق کے بغیر کیسے سمجھا دیا؟ 10-12 آدمی آگے جو فاتحہ پڑھتے امام کے پیچھے، آپ میں تو کوئی نہیں ہے نا۔ جس وقت میں فاتحہ پڑھتا ہوں آپ خاموش ہوتے ہیں نا، کیونکہ حدیث پاک ہے جب قرآن میں ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اور سنو۔ زور اثر میں تو آپ سنتے نہیں۔ پھر 2 لفظ ہے، انصتو بھی ہے اور اس میں سننے والا وہ لفظ بھی ہے۔ قرات الامام ہے، قرات اللہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ پیچھے خاموشی سے سنا کرو۔ امام اعظم صاحب کے دور میں 10-12 آدمی آگے کہنے لگے جی فاتحہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث میں تو ہے فاتحہ کے بغیر نماز۔ آپ کا موقع تھا بھئی یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہے، یہ امام کے لیے ہے یا اکیلے نمازی کے لیے، مقتدی کے لیے؟ کیونکہ دوسری حدیث میں کہ امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا تم 12 آدمی آگے ہو، گفتگو میں اکیلا ہوں، تم اپنے 12 میں سے ایک کو منتخب کرو جو مجھ سے گفتگو کرے۔ انہوں نے جو پڑھا لکھا زیادہ تھا اس کو منتخب کر دیا۔ فرمایا اب بتائیے اس کی جیت ہار جیت تم سب کی ہے، اس کا بولنا سب کا وہ، جی ہاں۔ فرمایا یہی تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، جب ہم امام کو ہم نے منتخب کر لیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، اب امام ہی فاتحہ پڑھے گا، قرات امام ہی کرے گا، ہم نے مقرر کر دیا، وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت پہ قربان۔ ایک داہریہ آیا اگر خدا ہے، خدا نظر نہیں آتا پھر کس طرف ہے؟ آپ نے ایسے شمع جلائی، فرمایا بتاؤ کہ یہ روشنی کس طرف ہے؟ پھول کے اندر خوشبو کو دکھا سکتے ہو؟ یا دودھ منگوایا، دودھ کے اندر مکھن ہے یا نہیں؟ فرمایا اس دودھ کے اندر ایک پاؤ دودھ منگوایا، دودھ میں مکھن ہے کہ نہیں؟ مکھن ہے تو صحیح، نظر ہے مکھن تو موجود ہے۔ تو پیارے محبوب کے غلاموں ایسے قرآن و سنت کے اندر مسائل ہیں، لیکن اوپر کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ مجتہد امام کیا کرتا ہے؟ وہ دل کے اندر جو نور ہے، روشنی ہے، قواعد کی روشنی میں وہ پردے کو ہٹا دیتا ہے اور مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب حدیث پاک دیکھیے بخاری میں ہے کہ تم جی قضاء حاجت کے وقت کعبے کی طرف منہ بھی نہ کرو، پیٹھ بھی، ولیکن شرق و غرب، لیکن مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ یہ حدیث میں ہے، مشرق کی طرف منہ کرو گے تو پیٹھ ہوگی یا نہیں، مغرب کی طرف منہ کرو گے تو۔ امام اعظم صاحب نے مسئلہ حل فرما دیا۔ یہ ہے نا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ جو مکہ المکرمہ سے شمال مدینے کی طرف رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ یا جنوب کی طرف رہتے ہیں مکہ المکرمہ سے، وہ اگر ادھر منہ کریں گے تو کعبے کو نہ منہ ہوگا نہ پیٹھ ہوگی۔ جو کعبے کے یا مکہ شریف کے مغرب کی طرف رہتے ہیں، ہم مشرق کی طرف رہتے ہیں، ہمارے لیے اب وہاں حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے بخار ہو جائے کیا کرو؟ جدھر سے پانی آ رہا ہے نہر کا اس میں صبح صبح غوطے لگا، حدیث میں ہے۔ اب سردی جس طرح ہے، 100 سال کا بابا ہو، بخار ہو جائے تو صبح لگائے غوطہ، کیا بنے گا پھر؟
کہ میں نے حدیث پہ عمل کیا. حدیث کیا ہوگا بھائی؟ سن رہے ہو؟ حدیث میں ہے لیکن وضاحت نہیں ہے. یہ پھر مجتہد حضرات نے وضاحت کی ہے کہ بخار کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، یہ کون سا بخار کس کے لیے ہے، وہاں وضاحت ہے. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے، یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے لوگوں نے مشہور کیا. امام باقر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ فرمانے لگے سنا ہے کہ آپ اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں، میرے نانا جان کی حدیث پہ نہیں. جب ملاقات ہوئی تو آپ نے چند مسائل سامنے پیش کی. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، حضور اگر میں اپنی عقل اور رائے کو دخل دیتا نا، تو قرآن میں تو ہے کہ کوئی فوت ہو جائے لڑکی کو حصہ آدھا، لڑکے کو دگنا. اگر میں عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں فیصلہ برعکس، کیونکہ لڑکی کمزور ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے، مرد تو کما سکتا ہے. ایسے ہی جو اس پر مسا ہے خفین موضوع پر، اگر میں عقل پر فیصلہ کرتا، میں کہتا پاؤں کے نیچے موزے پہنے وہ نیچے سے مسا کرنا چاہیے عقل کے مطابق. کئی ایسے مسئلے آپ نے سامنے رکھے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے سینے سے. ایسی ہستیاں ہوتی ہیں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، دور دور رہتے ہیں. اب لوگ اکٹھے ایسے سالانہ پروگرام کرتے ہیں، جی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ امام کی رائے پہ چلتے ہیں، امام اعظم صاحب ابو حنیفہ کی رائے پہ. اللہ کے بندو، قرآن و سنت کے سائے کے نیچے انہوں نے مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. ایسے لاکھوں مسائل انہوں نے، تو جس وقت بڑے بڑے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، کئی مسائل اس وقت پیش آئے جی حل کرو، تو بڑے بڑے ان کے جو قرآن حدیث کے دعوے دار ہیں نا، ہم حدیث والے ہیں، حدیث والے، اس وقت ہمارے حنفیوں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو حنفیوں نے کیا لکھا ہے. تو آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھوڑا سا دیکھا، اگر 6 مہینے لگے رہے آپ کے علمی کمالات، دینی خدمات، اور سن 150 ہجری 150 ہجری کو آپ